الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین، نماز میں ہونے والی غلطیوں میں سے ایک اہم غلطی صفوں کو درست نہ کرنا۔ صفوں کی درستگی میں غلطی کئی طرح سے ہو سکتی ہے۔ کوئی بندہ آگے کھڑا ہے، کوئی پیچھے کھڑا ہے، تو یہ بھی صفوں کی غلطی ہے۔ آپ ایڑیوں کو سیدھا رکھ لیں تو صف ہے نا مکمل درست ہو جائے گی اور سیدھی ہو جائے گی۔ اور صفوں کی غلطی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ درمیان میں خالی جگہ چھوڑ دینا۔ ایک بندہ کھڑا ہے، کچھ گیپ دے کر دوسرا، پھر گیپ دے کر تیسرا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اس حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا صفوفکم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صفوں کو درست کرو، فإنی اراکم من وراء ظہری، میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ پیارے نبی کی خصوصیت تھی اور یہ نماز کے ساتھ خاص ہے۔ پیارے نبی اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی صحابہ کو دیکھتے تھے۔ وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہم میں کا ہر شخص اپنا کاندھا اپنے ساتھی کے کاندھے سے ملا لیتا، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، اور اپنا قدم اپنے ساتھی کے قدم سے ملا لیتا۔ کئی سارے مساجد میں اس طرح دیکھنے کو ملتا ہے کہ گیپ چھوڑ کر ہے نا لوگ کھڑے ہوتے ہیں، درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی سلفی بندہ، اہل حدیث بندہ دوسرے مسلک کے مساجد میں جاتا ہے تو وہاں پر تو آپ اس بندے سے پیر نہیں ملا سکتا کیونکہ ان کی مسجد ہے۔ اگر سلفی مسجد میں کوئی دوسرے مسلک کا بندہ آ جائے تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، زبردستی اس کو پیر ملاتے ہیں۔ آپ پیر سے قریب لے جاتے ہیں، وہ تھوڑا دور ہٹ جاتا ہے، آپ پھر اس کے قریب جاتے ہیں، وہ اور دور ہٹ جاتا ہے۔ اس طرح وہ نماز میں فائٹنگ چلتے رہتی ہے، تو اس طرح مناسب نہیں۔ آپ اس سے ایک بار پیر لگائیں، اگر وہ نہیں لگاتا دوسری مرتبہ لگائیں، اگر نہیں لگاتا ہے تو آپ چھوڑ دیں، زبردستی نہ کریں۔ اس سے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، نماز کے بعد بحث شروع ہو جاتی ہے، دونوں میں لڑائی جھگڑے کا ڈر ہوتا ہے، فتنے کا خوف ہوتا ہے، تو آپ زبردستی نہ کریں، ایک بار لگائیں، دو بار لگائیں۔ اگر وہ بندہ نہیں لگانا چاہتا ہے تو آپ چھوڑ دیں، لیکن پیر سے پیر، کندھے سے کندھا لگانا یہ نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ اس سے نماز میں خشوع خضوع باقی رہتا ہے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی نے کہا کہ درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑو، اور شیطان بکری کے بچے کی طرح صف میں شامل ہوتا ہے، اور شیطان جب شامل ہو جاتا ہے تو پھر خشوع خضوع کہاں سے رہے گا ہماری نمازوں میں؟ پیر سے پیر، کندھے سے کندھا ملائیں گے تو شیطان داخل نہیں ہوگا، خشوع خضوع باقی رہے گا۔ ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں سد الخلل، اس خلا کو پر کرو، خالی جگہ کو پر کرو، ولا تذروا فرجات للشیطان، اور شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو۔ تو اسی لیے کوشش ہماری ہونی چاہیے اس سنت پر عمل کریں کہ نماز میں پیر سے پیر، کندھے سے کندھا آپ ملائیں۔ یہ تو دوسرے مسلک کی بات ہوئی کہ وہ لوگ آپ سے پیر لگانا نہیں چاہتے، آپ زبردستی لگاتے ہیں۔ لیکن اب معاملہ ایسا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، اہل القرآن، اہل السنہ، اہل حدیث کہتے ہیں، ایسے لوگ بھی آج کل ہے نا پیر سے پیر، کندھے سے کندھا نہیں ملا رہے ہیں۔ اگر ملاتے بھی ہیں تو لاس کی جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے پیر کی، وہ انگلی ملاتے ہیں۔ بالکل نازک رشتہ اپنے بھائی سے قائم رکھنا چاہتے ہیں، نہیں، اپنے بھائی سے مضبوط رشتہ رکھیں، پورا قدم ملائیں، کاندھے سے کندھا ملائیں۔ اور لوگ کیا سمجھ رہے ہیں اس میں کہ میں امیر ہوں اور وہ غریب ہے، میں گورا ہوں اور وہ کالا ہے، اس میں امیر اور غریب کا فرق آ گیا، میں کیوں اس سے اپنا پیر، اپنا کندھا ملاؤں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نماز میں جب صف صحیح کریں گے، صف درست کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو بھی جوڑے گا، آپ کے درمیان الفت اور محبت پیدا کرے گا۔ پیارے نبی کہتے ہیں وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ، جو بندہ صف کو ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ملائے گا۔ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ، اور جو بندہ صفوں کو کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کاٹے گا۔ تو اسی لیے صف درست کرنا، پیر سے پیر ملانا، کاندھے سے کندھا ملانا، یہ پیارے نبی کی سنت ہے اور نبی نے اس کا حکم دیا ہے۔ صفوں کے حوالے سے ایک غلطی یہ ہوتی ہے کرسیوں پر بیٹھ کر پڑھنے والوں سے، وہ یہ کہ ابھی صف پوری مکمل نہیں ہوتی ہے کہ لوگ آخر میں جا کے کرسی لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ابھی 4-5 لوگوں کی جگہ باقی ہوتی ہے صف مکمل ہونے
وہاں تک کنارے تک پہنچنے کے لیے، لیکن لوگ آخر میں کرسی لے جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور نماز شروع کر دیتے ہیں، یا درمیان میں 2-4 لوگ کھڑے ہیں، کرسی والے بندے آخر میں جا کر کنارے اپنی کرسی رکھ دیتے ہیں۔ بالکل مناسب نہیں ہے، آپ جماعت سے الگ ہو رہے ہیں، کٹ جا رہے ہیں۔ پیارے نبی نے کہا وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ، جو بندہ صفوں کو ملائے گا اللہ تعالیٰ اسے ملائے گا، جو بندہ صفوں کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ اسے کاٹے گا۔ یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ جہاں پر لوگ مکمل کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بازو آپ کرسی رکھ دیں اور وہیں پر اپنی نماز شروع کریں۔ ایسے ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی کہ آپ کرسی والے ہیں تو آپ جماعت سے الگ نماز پڑھیں، آپ کنارے جا کر بیٹھ جائیں، آپ لوگوں کی صفوں سے الگ نماز پڑھیں، ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، جہاں لوگ ختم ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں اس کے بازو اپنی کرسی رکھ لیں اور وہاں پر اپنی نماز ادا کریں۔ صفوں کے حوالے سے ایک اور غلطی کہ چھوٹے بچوں کو پہلی صف میں کھڑا کر دینا، اگلی صفوں میں کھڑا کر دینا، یہ مناسب نہیں۔ پہلی صف میں اگلی صفوں میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو بالغ ہوں، علم والے ہوں، اہل علم ہوں، عمر دراز لوگ ہونے چاہیے۔ پیارے نبی نے کہا لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَىٰ، مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں جو بالغ ہیں، عمر دراز ہیں، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، پھر ان سے جو قریب ہیں، ایسے لوگ کھڑے ہونا ہے۔ کیونکہ اگر امام کبھی پیچھے سے کسی بندے کو آگے کر دے نماز پڑھانے کے لیے تو نماز پڑھ سکتا ہو، یا امام سے کوئی غلطی ہو جائے تو پیچھے سے وہ لقمہ دے سکتا ہو۔ ایسے لوگ امام کے پیچھے ہونے چاہیے، اگلی صفوں میں پہلی صفوں میں ہونے چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں پر جب امام کسی وجہ سے پیچھے کے بندے کو نماز میں آگے کرتا ہے تو کوئی بندہ آنے کو تیار نہیں، امام کھینچتا رہتا ہے اور وہ بندہ آتا ہی نہیں، کیونکہ اسے نماز پڑھانا ہی نہیں آتا، نماز کے مسائل ہی نہیں معلوم، صورتیں ہی یاد نہیں۔ تو اسی لیے امام کے جو قریب جو اہل علم ہیں، علم والے ہیں، ایسے لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے۔ چھوٹے بچوں کو کس لیے پہلی صفوں میں شامل نہیں کرنا ہے؟ چھوٹے بچوں میں بھی 2 قسمیں ہیں۔ بسا اوقات لوگ 2-3 سال کے بچے کو مسجد لے آ جاتے ہیں اور اپنے ساتھ بازو میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا بچہ سارے لوگوں کی نماز کو خراب کر دیتا ہے، پوری صف میں یہاں سے وہاں تک بھاگتا ہے، وہاں سے یہاں تک بھاگتا ہے، سب کی نماز میں خلل ہوتا ہے۔ یا کبھی کبھار موبائل فون لے کے اس میں کچھ ایسا آن کر دیتا ہے، گانے یا کچھ ایسے فلاں بیان وغیرہ، جس سے سب کی نماز میں خلل ہوتا ہے، خشوع خضوع ختم ہو جاتا ہے لوگوں کا۔ تو اسی لیے جو 2-3 سال کے بچے ہیں یا تو آپ انہیں گھر میں نماز سکھائیں، گھر میں چھوڑ کر آئیں، اگر مسجد لاتے بھی ہیں تو انہیں ایک کونے میں پیچھے کہیں پر بٹھا دیں تاکہ دوسروں کی نماز میں خلل نہ ہو۔ اور رہا ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے مطلب بالکل 2-3 سال کے بھی نہیں، 7, 8, 9 سال کے بچے جو ہوتے ہیں، ایسی بچوں کی صفیں مساجد میں کہاں پر بناتے ہیں، 3-4 صف چھوڑ کر یا تو دائیں جانب کنارے سے شروع کرتے ہیں یا بائیں جانب کنارے سے شروع کرتے ہیں۔ یہ بالکل مناسب نہیں۔ ہمیں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ بچوں کی صف الگ ہونا چاہیے جماعت سے، بالکل اس کنارے سے شروع کرنا چاہیے، ایسی بات نہیں۔ جہاں پر بڑے لوگ ختم ہوتے ہیں اس کے بعد بچوں کی صف شروع ہو جاتی ہے، یعنی دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، جہاں تک بڑے لوگ کھڑے ہوں اس کے بعد بچوں کا حق ہے انہیں وہاں پر کھڑائیں۔ آپ بچوں کی صف 4-5 صف چھوڑ کر پیچھے دائیں جانب سے شروع کر رہے ہیں یا ادھر بائیں جانب سے آپ شروع کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی 7, 8, 10 سال کا بچہ صف میں کھڑا ہوتا ہے، کوئی بڑا آدمی اس کو کھینچ کر پیچھے بھیجتا ہے، اس کے پیچھے والا صف اس کو اور پیچھے بھیجتا ہے، اس کے پیچھے والا اسے اور پیچھے بھیجتا ہے، تو اس سے وہ بدظن ہو جاتا ہے بچہ، اس کے بعد وہ ایسے پیچھے کر دیتا ہے، اس کے بعد نماز کو ہی نہیں آتا ہو، بالکل مناسب نہیں۔ بچے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ جا کر گھر میں کیا کہے گا، میں مسجد جاتا ہوں تو مجھے نماز پڑھنے کے لیے نہیں دیا جاتا، میں صف میں کھڑے ہوتا ہوں تو مجھے پیچھے بھیج دیا جاتا ہے، کنارے بھیج دیا جاتا ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ اگر بہت چھوٹے بچے ہیں 2-3 سال کے جنہیں ابھی سمجھ نہیں ہے، نماز کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ایسے بچوں کو آپ صفوں میں نہ کھڑا کریں۔ لیکن جو 7, 8, 9, 10 سال کے بچے ہیں، ایسے بچوں کی صف آپ الگ نہ بنائیں، خصوصاً جو مدرسے پڑھنے والے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا مساجد میں جو مکتب کے وقت بچے آتے ہیں، ایسے بچوں کی صف کنارے کر دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ جہاں پر بڑے لوگوں کی صف مکمل ہوتی ہے
اس کے بعد آپ ایسے بچوں کو کھڑا کریں۔ صفوں کے حوالے سے ایک دو غلطیاں بتا کر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ جب ہم مسجد آتے ہیں، اپنے سے پہلی صف جب تک مکمل نہ ہو جائے آپ نئی صف نہ بنائیں۔ عموماً ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، کنارے میں کچھ جگہ خالی ہوتی ہے، ایک دو بندے کھڑے ہو سکتے ہیں، اس کے باوجود لوگ پیچھے نئی صف بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل مناسب نہیں۔ جب تک پہلی صف مکمل نہیں ہو جاتی آپ نئی صف شروع نہیں کر سکتے۔ پہلی مکمل کریں، دوسری مکمل کریں، پھر تیسری مکمل کریں، پوری صف مکمل ہونے کے بعد ہی آپ نئی صف شروع کریں۔ اسی طرح جب لوگ نئی صف شروع کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بندہ اس دائیں جانب کے کنارے سے شروع کر رہا ہے، کوئی بائیں جانب سے شروع کر رہا ہے، کوئی جہاں پر فین ہے فین کے نیچے سے صف شروع کر رہا ہے۔ بالکل غلط بات ہے۔ صف ہمیشہ جو شروع ہوتی ہے امام کے پیچھے سے، درمیان سے صف شروع ہوتی ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا جہاں پر فین ہے وہاں سے صف شروع کر رہے ہیں، کوئی اپنے دل میں جہاں پر آتا ہے وہاں سے صف شروع کرتا ہے۔ بالکل غلط بات ہے۔ امام کے پیچھے سے درمیان سے اپنی صف کو شروع کریں۔ ایک آخری بات کہ امام کو بھی چاہیے کہ وہ نماز شروع کرنے سے پہلے صف درست کرنے کے لیے کہے اور دیکھ لے کہ صف درست ہوئی یا نہیں۔ ایسے الفاظ آئے ہیں احادیث میں صف کو درست کرنے کے حوالے سے، اقیموا صفوفکم وتراشوا، صفوں کو درست کر لو اور برابر ہو جاؤ۔ سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، صفوں کو درست کرو۔ صفوں کا درست کرنا نماز کے قائم کرنے کا حصہ ہے۔ صفوں کی درستگی نماز کی درستگی میں ہے۔ سد الخلل، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ، اتموا الصفوف، رصوا صفوفکم۔ ایسے کئی سارے الفاظ آئے ہیں صفوں کی درستگی کے حوالے سے، تو امام کو چاہیے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے صف درست کرنے کے بارے میں کہے اور دیکھ لے کہ صف درست ہوئی یا نہیں۔ تو ناظرین، یہ صفوں کے حوالے سے، اس کی درستگی کے حوالے سے اور جو غلطیاں ہم سے اکثر ہوتی ہیں اس تعلق سے چند مسائل تھے جنہیں میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے پروردگار عالم ہم سبھی کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نمازی بنائے، نماز کے ارکان واجبات سنن کے ساتھ ہمیں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت نبی کے مطابق اپنی نمازیں پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔